بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید یحییٰ حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور دوسرے دن کا خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں اسکور کا حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک ایسے فاسٹ بولر موجود ہیں جن کو دیکھا تو آپ نے بحیثیت فاسٹ بولر ہے، لیکن ان میں فاسٹ بولر والی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ فاسٹ بولر بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، فاسٹ بولر بڑے ایگریسو ہوتے ہیں، فاسٹ بولر کے بڑے سکینڈل ہوتے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑے کام، بڑے کول، 2003 سے 2017 تک پاکستان کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کھیلے، پاکستان کے لیے 47 ٹیسٹ میچ، 130 ایک روزہ میچ اور 60 T20 انٹرنیشنل مقابلوں میں بحیثیت مجموعی 427 بیٹسمینوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ہمارے ساتھ آج عید الاضحیٰ کے دوسرے روز ہمارے خاص مہمان ٹیسٹ فاسٹ بولر عمر گل۔ عمر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں آپ موجود ہیں، لیکن جس طرح کرکٹ آپ نے پاکستان کے لیے کھیلی، بڑی خاموشی کے ساتھ گیند تیز رفتار کرتے تھے، اور اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں بہت سی لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ آج بھی اپنی چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور عید مبارک آپ کو۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کول اینڈ کام، تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے کرکٹ پہ فوکس کروں، اپنے پرفارمنس پہ فوکس کروں۔ ہمیشہ سے سٹارٹ سے میری عادت تھی کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا تھا، کرٹیسزم کو ہمیشہ میں نے پازیٹیو لیا اور میں نے انجوائے کیا۔ جب بھی مجھے کرٹیسائز کیا میں نے اس چیز کو پازیٹیو لیا، اور ہمیشہ سے میں نے کوشش کی ہے کہ پرفارم کر کے دکھاؤں۔ اور اس چیز کو کبھی بھی میں نے اپنے لیے کوئی بودر نہیں کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ فاسٹ بولر ایگریسو ہوتے ہیں، ہاں بالکل ایگریسو ہوتے ہیں، جو کہ ایک سٹائل بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ انر سائڈ میں کافی ایگریسو تھا۔ میں اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ اب مجھے ایگریشن دکھانی چاہیے، یا ایک ٹائم میں کوشش کرتا تھا کہ ایگریشن سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھوں اور اپنے پرفارمنس پہ فوکس رکھوں۔ تو یہی میرا ایک موٹیو تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ایک اچھے کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن سکوں۔ نہیں، ماشاءاللہ وہ تو آپ ہیں، اور لوگ آپ کو مانتے بھی ہیں، اور آپ کے جو مزاج ہے، آپ کا جو طرز زندگی ہے، اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، خیبر ایجنسی سے آپ کا تعلق، بچپن آپ نے خیبر ایجنسی میں گزارا، پھر پاکستان کے لیے بحیثیت ٹیسٹ فاسٹ بولر کھیلے، اب اسلام آباد میں آپ نے فیملی کے ساتھ سکونت اختیار کر لی ہے، تو یہ عید کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ کیا جاتے ہیں خیبر ایجنسی، یا یہیں جو ہے وہ جانور خریدتے ہیں، یہیں ذبح کرتے ہیں، یا عید والے دنوں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یحییٰ بھائی میری پیدائش وغیرہ سارے پشاور میں ہیں، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی وغیرہ سب کی پیدائش پشاور میں ہیں، وہاں پہ ہم پڑھے لکھے، اور اگر آپ نے موسٹلی دیکھے بھی ہوگے جو ٹرائبل خیبر ایجنسی سے جو تعلق رکھتے ہیں تو بلانگ کرتے افریدی ٹرائب سے بلانگ کرتے ہیں، تو میرے نام کے ساتھ افریدی نہیں لگا، کیونکہ میری پڑھائی پشاور میں اسکولنگ وغیرہ وہاں پہ ہوئی۔ جو باقی جو ہمارے گھر کے جو بچے وغیرہ ہے، یا ایون جو میرے کزن وغیرہ ہے جو باڑہ میں خیبر ایجنسی میں جو رہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ افریدی ہے، لیکن پڑھائی کی وجہ سے اور پشاور کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ نہیں لکھا۔ اور جہاں تک عید کی بات ہے تو بالکل میں یہاں پہ اسلام آباد میں سیٹل ہوں، لیکن ہمیشہ اسلام آباد اور پشاور بہت کلوز ہیں، ودن 2 آور آپ پشاور پہنچ جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی میری عید ہوتی یا ایون رمضان وغیرہ میں تو میرے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، عید کے لیے میں پشاور جاتا ہوں، وہاں پہ جانور خریدتا ہوں اور وہ ادھر ہی قربانی کرتے ہیں۔ تو عمر، ہم نے تو آپ کو وکٹیں اڑاتے ہوئے دیکھا، اور عمر گل زندگی میں کیسے ہیں؟ اب بظاہر تو جب بڑے کام اور کول نظر آتے ہیں، آج موقع ملا ہے عید کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، تو کچھ بتائیں کیسے بچپن گزرا اور کیسے کرکٹ کی طرف آئے، اور کیا حادثاتی طور پر اس کھیل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے، یا بچپن سے ہی شوق تھا؟ نہیں، شوق تو بچپن سے ہی تھا بالکل، کیونکہ جب چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک سیزنل جب بھی کوئی ورلڈ کپ آتا تھا، جس طرح ہم ایک ٹائم پہ ہمارے جو نیشنل گیم تھے ہاکی، جب ہم ورلڈ چیمپئن بنے تھے تو اس ٹائم پہ ہم ہاکی کھیلتے تھے، جب فٹ بال کا ورلڈ کپ آتا تو فٹ بال کھیلنا شروع کر دے۔ جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں بیسیکلی تو ہمارے اسکواش کے لیجنڈس ہیں وہاں پہ، جہانگیر خان، جان شیر خان، قمر زمان، کافی پورے ورلڈ میں نواں کلی کا ایک نام ہے اسکواش کی وجہ سے۔ لیکن ٹینس بال ریگولر کھیلتے رہے، شوق تھا بچپن سے، اسکول میں ٹیپ بال کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جب پھر کالج ختم کیے تو اس کے بعد 2000 میں میرا کالج ختم ہوا، اس کے بعد پھر کلب کرکٹ میں نے اسٹارٹ کیا 2001۔
اور شوق تھا، لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی پاکستان کے لیے کھیل سکوں گا. اسٹل نومبر کے 2001 میں نے کلب کرکٹ اسٹارٹ کیے. 2001 میں پشاور ریجن سے انڈر 19 کھیلا ہوں. سیکنڈ 2002 میں ٹاپ کیا اور پھر پاکستان اے کھیلا ہوں اور 2003 میں پھر ڈیبیو. تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنی جلدی کھیل سکوں گا، لیکن آئی تھنک میں کہہ سکتا ہوں کہ لکی تھا میں اور پاکستان کے لیے اتنی جلدی کھیل رہا. جیسے آپ لوگ میچ کھیلنے کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں، نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، پھر میچ میں جا کے سوچتے ہیں کہ یار اس طرح بال کروں گا، اس بیٹسمین کے لیے پلاننگ کروں گا، تو ڈیفینیٹلی جب ہم بھی پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہوم ورک کر کے آتے ہیں. جب میں چلا کراچی سے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار عمر گل سے کہ میں سوال کیا کروں گا. میں کوشش کرتا ہوں عید والے شوز میں جب بھی ہم بات کریں کچھ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کریں. تو جب میں نے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کیا میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ عموماً فاسٹ بالر بڑے ایگریسو ہوتے ہیں، فاسٹ بالر کو دیکھ کر بیٹسمین ڈرتا ہے، لیکن آپ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیا یہ میں ہی سوچ رہا ہوں یا واقعی جب جن دنوں میں آپ کھیلا کرتے تھے آپ کے بارے میں ایک تاثر یہی بنا؟ اور کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جب آپ نے کسی بیٹسمین کو بال کیا اور اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو کہ یار تم تو فاسٹ بالر لگتے نہیں ہو، آپ نے بولا اچھا میں تمہیں میدان میں بتاؤں گا. یحییٰ بھائی جب انیشیلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں اتنا فاسٹ نہیں تھا. لائک آئی واز جو فاسٹسٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے، جو فاسٹسٹ بال تھا 137 پہ میں نے کیا تھا 2003-04 تک. تو جب مجھے پھر انجری ہوئی اگینسٹ انڈیا لاہور میں ٹیسٹ کے میچ کھیلتے ہوئے، انجری ہوئی، بیک بون میں 3 فریکچر ہو گئے. اس کے بعد تقریباً میں سال ٹیم سے باہر رہا، لیکن میں نے کافی اس پہ ورک آؤٹ کیے فزیکلی، کیونکہ میں ینگ تھا 18-19 سال کی عمر میں. جب ایک ینگ لڑکا تھا تو اس کو لائک ایکسرسائز کا اور اپنی فٹنس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا. آئی تھنک میرا خیال ہے انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی اور آپ سیریز کے دوران انفٹ ہو گئے تھے. جی بالکل. اور میرا خیال ہے آپ کے حوالے سے خبریں چلنے لگ گئی تھیں کہ عمر گل کا کریئر ختم ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دوبارہ کرکٹ کھیلو گے تو زندگی میں معذور ہو سکتے ہو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کا فون آیا اور آپ نے کہا کہ یار میرے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے، آپ مجھے نئے لائن پہ، میں تو بڑا اچھے طریقے سے ریہیب ہو رہا ہے اور مجھے تو ڈاکٹر نے بولا 2 مہینے میں تم بال کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. اب بالکل ایسے ہوا. بلکہ میرے کیریئر میں 2 دفعہ اس طرح کی انجریز کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. میں بھی کہ آپ کے آگے جا کے کوئی چانسز نہیں ہے، لیکن وہی چیلنجز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ہمیشہ سے. چیلنجز کو میں نے پازیٹیو، کرٹیسزم کو پازیٹیو لیے. جب 2004 میں انجری ہوئی تو لائک فاسٹ بالر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر آپ کم بیک کر سکے، اور پھر اتنے اچھے طریقے سے لائک 137 پہ میں بال کر رہا تھا. جب میں نے کم بیک کیا 7-8 مہینے میں نے ٹریننگ کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں. تو جب پہلی میچ اگینسٹ پھر میرا کم بیک ہو رہا تھا انڈیا کے اگینسٹ، تو جب پہلا ہی بال کیا تو 140 پلس پہ تھا. تو لائک پہلے بال کو جب میں نے دیکھا اسکرین پہ تو میں تو شوق ہو گیا کہ یہ میں بھی جو گن ہے، جو اسپیڈ گن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن جب دوسرا بال کیا تیسرا تو 140 پلس ہی آ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کہ وہ سٹارٹ جو میں نے بات کی کہ بالکل آپ سے ہی کہہ رہے تھے کہ اتنا ایگریسو نہیں تھا میرا. جو بالنگ سٹائل تھا، میں ایک سیم بالر تھا. سٹارٹ سے میں کافی فالو کر رہا تھا، گلین میگرا کو فالو کرتا تھا، اس کی لائن لینتھ تو جس طرح وہ بال سیم کر رہا تھا. لیکن جب انجری کے بعد جب میں نے کم بیک کیا اور جتنے اسٹرانگلی میں نے کم بیک کیا، فزیکلی میں اسٹرانگ ہو کے آیا، میرا پیس بڑھ گیا. تو اس کے بعد جو ایک سیم بالنگ کا جو تھا تھوڑا سا ایگریشن میرے میں آ گیا. ایگریشن ان اے سینس کہ لائک میں نے باؤنسر بھی شروع کیے، میں نے یارکر کرنے بھی شروع کیے، لینتھ بال بھی شروع کیے. تو ایک ایگریشن یہ بھی ہے کہ آپ اچھے بال کرتے ہو، اچھے میڈنز اوور کرتے ہو یا تیز بال کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ایگریشن لائک شو کرتا ہے کہ ایک فاسٹ بالر کتنے ایگریشن کے ساتھ بال کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کے ساتھ لائک اس کو آنکھیں دکھاؤ یا اس کے ساتھ سلیجنگ کرو. تو ایک اندر وے آپ یہ بھی ایگریشن کہہ سکتے کہ اچھے بال کرو، بیٹسمین کو ڈسٹرب کرو. تو پھر میں نے اس چیز کو اپنایا اور پھر تیز بال کرنے شروع کیے. اتنے ڈسپلن کیسے رہے آپ عمر گل؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. جس زمانے میں آپ کرکٹ کھیل رہے تھے، ایک طرف شعیب اختر ہوتے تھے، ایک طرف محمد آصف تھے، پھر آپ نے جب کرکٹ شروع کی 5-6 سال کے بعد محمد عامر ٹیم میں آئے، اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو رانا نوید الحسن بھی ہوتے تھے، راؤ افتخار انجم. لیکن ایسے فاسٹ بالر کے موجودگی میں آپ پاکستان ٹیم کا پارٹ رہے، تو طبیعت ان کو دیکھ کر کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، یا ان کو دیکھ کر جو ہے کوشش کرتے تھے کہ یار بس کھیلوں اور گھر جاؤں؟ نہیں، بالکل آپ نے بڑا صحیح کہا کہ اس ٹائم پہ اتنے فاسٹ بالر کے بیچ میں کھیلنا، لائک رانا نوید اور آصف ورا اور راؤ تو بعد میں، لیکن شعیب اختر، شبیر احمد، محمد زاہد،
محمد سمین کے ساتھ کھیل کے کمپٹیشن لائک ڈریسنگ روم شیئر کرنا, ٹیم کو شیئر کرنا, ایک بالکل ایک اچھا پازیٹیو کمپٹیشن تھا اس ٹائم پہ, اور کوشش کرتا ہے کہ آپ نے وہ جو سینئر تھے ان سے سیکھ سکوں. لیکن انیشلی میرے خیال سے کریڈٹ دینا چاہوں گا میں اپنے ہمارے کولیگ سے, بڑے بھائی بھی کہہ سکتے ہیں, جن کی وجہ سے میں نے کلب کرکٹ اسٹارٹ کی, ہارڈ بال کھیلنا, بختیار بھائی. جب میں فرسٹ ٹائم سلیکٹ ہوا انڈر 19 کے لیے تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ اپنے کرکٹ پہ فوکس کرو, اور جب آپ کرکٹ کھیلو گے, جتنے آپ آؤٹ کرو گے, پرفارم کرو گے, تو یہ ساری چیزیں, عزت, شہرت, پیسہ, یہ سب کچھ آپ کے پیچھے آئے گا. تو ایک تو وہ چیز میں نے کافی اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا تھا, اس چیز کو فالو کر رہا تھا. اور جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ فوکس میرا اور بڑھ گیا, کیونکہ جب میں یونس بھائی کو دیکھتا تھا ان کے آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ, جتنے وہ پروفیشنل تھے, میرے خیال سے پاکستان کرکٹ میں جتنے دور میں, جتنے عرصے تک میں کھیلا ہوں یا جتنا میں نے دیکھا ہے, ان جیسا کوئی پروفیشنل پلیئر میں نے دیکھا ہی نہیں. ان سے کافی چیزیں میں نے سیکھی ہے کہ وہ آف دا فیلڈ کس طرح بیہیو کرتے تھے, اپنی فٹنس کا کیسے خیال رکھتے تھے, ریسٹ کا کیسا خیال, آن دا فیلڈ وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ نے سینئر سے جو کچھ سیکھا اس نے بھی کافی ہیلپ کی ہے میرے. تو آپ تو یونس خان کی کپتانی میں بھی کھیلے, شاہد آفریدی کی کپتانی میں کھیلے, مصباح الحق کی کپتانی میں کھیلے, محمد حفیظ کی کپتانی میں کھیلے, شعیب ملک کی کپتانی میں کھیلے, اور ڈیبیو آپ کا راشد لطیف صاحب کی کپتانی میں ہوا. زیادہ انجوائے کس کے ساتھ کیا؟ اوبیسلی جو ڈیبیو ہوا تھا راشد بھائی کا, ابھی بھی مجھے یاد ہے جب پہلے دن جب ہم کیمپ میں تھے NCA میں, تو ابھی بھی میں راشد بھائی سے کبھی کبھار ہم جب ٹی وی پہ بیٹھتے پروگرام کرتے تو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ راشد بھائی آسٹریلین ممبر کے, جب میں پہلے دفعہ آیا کیمپ میں آیا تو میں نے بولنگ کر کے میں سائڈ پہ کھڑا تھا, راشد بھائی میرے پاس آئے, میرے شولڈر پہ ہاتھ ڈالا کہ بس آپ نے جو نا اپنی ٹیم سے آؤٹ نہیں ہونا اور 10 سال تک کھیلتے رہنا. میں راشد بھائی کی طرف دیکھ کر میں نے, راشد بھائی تو پہلا ٹور ہے, آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں. تو خیر وہ تو بڑا زبردست لائک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. باقی یہ کیپٹنسی میں اگر آپ بات کریں تو ٹو بی آنیسٹ میں نے یونس بھائی کی کپتانی میں بہت انجوائے کیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے, وہ جو پلیئرس کو وہ خود کہتے تھے کہ جاؤ آپ نے آپ کو ایکسپلور کرو, جو آپ کرنا چاہتے ہو آپ کرو, آپ مجھے اپنی فیلڈ بتاؤ. اگر بیٹسمین ہیں ان کو بتا دیتے کہ جو آپ کو کھیلنا آتا ہے, جس طرح آپ کو کھیلنا آتا ہے, جو شاٹ آپ کو آتی ہے وہ آپ کھیلو. سیم گوز ود دا بالر, جب وہ بالر کے ساتھ آتے مڈ آن پہ موسٹلی, یا تو سلپ میں جب نہیں ہوتے تھے, مڈ آن مڈ آف پہ ہوتے تھے, تو ہمیشہ یونس بھائی یہی کہتے کہ جاؤ اپنی فیلڈ سیٹ کرو, جب آپ کو پرابلم ہو تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو یونس بھائی کے ساتھ کافی انجوائے کیے. کبھی زندگی میں کوئی شرارت وغیرہ بھی کی ہے عمر گل صاحب, یا جیسے آپ ہمیں نظر آتے ہیں ویسے ہی ہیں, یا یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور آپ کی شرارت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں؟ بچپن میں کوئی شرارت کی ہو, یا ساتھی کھلاڑیوں کا جو ہے وہ بیل بجا کے بھاگ جایا کرتے ہو؟ نہیں, بچپن سے میں کافی کوائٹ تھا, کافی خاموش تھا, اور پڑھائی کا کافی شوق تھا. گھر میں بھی ہمیشہ, ابھی بھی لائک فیملی والے کہتے کہ آپ بہت کم بات کرتے ہو. تو سٹارٹ سے میں ایسے ہی تھا, کوئی زیادہ شرارتی نہیں تھا, ہمیشہ کوشش کرتا کہ جو بھی کام کروں پرفیکٹلی کروں. اس چیز پہ میں بہت بلیو کرتا ہوں, اور جو بھی کام کرنا میں چاہتا ہوں کوشش ہوتا ہے کہ اس کو پرفیکٹ کروں, کہ لائک آرڈنری کام نہیں کروں, ایکسٹرا آرڈنری. جب ٹیم میں بھی تھا تو کوشش کرتا تھا کہ میری پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری رہے, کوئی آرڈنری نہیں کہ آپ ایک فلیٹ لائن پہ جا رہے ہو تو ایسے ہی, ہمیشہ کوشش کی کہ جو گراف ہے آپ کا اوپر جائے. تو شرارتیں تو بہت کم کی ہے. شرارتیں تو بہت کم کی ہیں, لیکن لڑکیوں نے کتنا تعاقب کیا آپ کا؟ لڑکیاں کتنا فون کرتی تھیں آپ کو؟ اسکینڈل آپ کا کوئی نہیں ہے ادھر, تو بیٹسمینوں کے اسکینڈل بھی سامنے آ گئے, تو یا ہم تک وہ اسکینڈل پہنچے نہیں میڈیا تک, یا واقعی جو ہے آپ دور ہی رہے؟ نہیں, اب یہ ایسا کوئی بھی پلیئر نہیں ہوتا, جب آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہو تو آپ کو جو نا ایک ایکسٹرا ایک گلیمر آپ کو مل جاتی ہے, اور لوگ فون بھی کرتے ہیں, آپ کے فینس بھی ہوتے ہیں. تو ہمیشہ لائک جو ایز اے فین کسی نے اگر فون کیا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کی, ابھی بھی اسٹل ابھی تک بات کر رہا ہوں. لیکن اگر اسکینڈل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ایسے نمبرز کو میں نے بلاک کیا, تبھی تو میں اسکینڈل سے بچا ہوں. نہیں, آپ تو انڈیا میں IPL بھی جا کر کھیلے, اور پاکستان میں بہت ساری تقاریب میں بھی گئے, دنیا سے باہر بہت سارے ڈنرز میں بھی شرکت کی. کوئی ایسا لوگ آپ کے اوپر مرتے تھے, کوئی ایسا بندہ آپ کو ملا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں, آنیسٹلی میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے فیملی میں اسپیشلی افریدی لوگ ارلی شادی کرتے ہیں, لائک 17-18 میں. آپ جب 18 18 سال, میں 27 میں ہوئی تھی,
تو موسٹلی آپ کی شادی ہو جاتی ہے. گھر میں بھی کافی پریشر تھا کہ آپ شادی کر لو, لیکن شوق تھا کرکٹ کا. میں نے امی ابو کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میں ذرا اپنے آپ کو ایک دفعہ اسٹیبل کروں, ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ, تو پھر انشاءاللہ شادی بھی کر لوں گا. میرے سے جو دو چھوٹے بھائی تھے ان کی شادی میرے سے پہلے ہو گئی تھی. تو جو آپ کہہ رہے کہ عشق محبت, تو وہ ٹو بی آنیسٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ہو جائے گا, لیکن جو پہلی دفعہ مجھے محبت ہوئی ہے وہ محبت اسٹل ابھی گھر پہ ہی ہے اور اس سے شادی ہوئی ہے. تو بھابھی تو بڑی خوش ہوں گی کہ فون, میرا خیال ہے آپ نے پاسورڈ نہیں ڈالا ہوا, جس ٹائپ کی آپ کی طبیعت ہے فون پڑا رہتا ہوگا. اب تو خیر کرکٹ چھوڑ کر کوچنگ کی طرف آ گئے ہیں, تو اب تو ٹائم بچوں کو ہی دیتے ہیں, بھابھی کو دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ بھابھی کے ساتھ جو آپ کی اننگز ہے وہ آپ سے کس حد تک مطمئن ہے, اور آپ کی کون سی ایسی بات ہے جو ان کو اچھی نہیں لگتی؟ آئی تھنک ایک اچھے پارٹنر کا ہونا یہ بڑے بلیسنگ ہے, اور الحمدللہ میں بلیس ہوں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھی لکھی ایک ڈاکٹر وائف دی ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پڑھی لکھی ماں کا ہونا بلیسنگ ہوتا ہے, نہ صرف آپ کے پارٹنر کے لیے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی. کیونکہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کرکٹر کے موسٹلی ہم ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, بہت کم ٹائم بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اور جس طرح کہ الحمدللہ میرے بچوں کا پرورش ہوا ہے تو ٹوٹلی کریڈٹ جاتا ہے میری وائف کو, جس طرح اس نے ان کی تربیت کی ہے. نہ صرف لائک آپ کہتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے آپ انہوں نے دینی طریقے سے بھی بڑے اچھے طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی بلیسنگ ہے. اور جہاں تک آپ نے موبائل کی بات کی تو آنیسٹلی میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ ہے 2 سال کی. سب کے پاس میرا پاسورڈ ہوتا ہے اور وہی میرا موبائل یوز کرتے ہیں. اچھا, کوئی آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے, کوئی عید قرباں کے حوالے سے کوئی واقعہ؟ ویسے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو جانور کو رسی ڈال کر لے کے چلتے ہوں گے, میرا خیال ہے بس گلی کے کونے تک لے کر گئے اور واپس لے کر آ کے باندھ دیا اس کو, یا کبھی کوئی شرارت بھی کی اس کے ساتھ؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں ملا. آبویسلی جب ہم بچے ہوتے تھے تو شوق ہوتا تھا کہ بڑے بھائی یا ابو وغیرہ کوئی قربانی کا جانور لے کے آئے, اور جس طرح دوسرے بچے ان کو گلیوں میں گھماتے رہتے ہیں, تو ہمارے بھی شوق تھا. لیکن اس ٹائم پہ لائک یہ کہ کرکٹ کے ساتھ ہم کافی بزی رہے. اب وہ چیز الحمدللہ بچے ہو گئے. اب میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جو نا کوئی بیل یا بکری وغیرہ خریدے تاکہ ہم ان کے ساتھ جا کے ادھر 2-3 دن پہلے پشاور چلے جائیں, ان کے ساتھ کھیلیں. تو موسٹلی ہماری عید اس طرح ہی ہوتی ہے, بھائی کو فون کرتے ہیں, وہ وہاں پہ جانور خرید لیتے ہیں, اور جب عید کا دن آتا ہے تو مجھے یاد نہیں کہ آج تک ہم نے کسی کسائی کو بلایا, خود ذبح کرتے ہیں, خود اس کے کال اتارتے ہیں, اور خود ہی کاٹ کے پورے سب کچھ 3-4 جانور خود ہی ذبح کرتے ہیں. اور یار یہ تصویریں کیوں نہیں آتی ہیں, ویڈیو کیوں نہیں آتی کہ عمر گل صاحب جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں؟ میں تو بہت کم اس چیز کا شوقین ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو میرا بھتیجا ہے عباس, اس کو بڑا شوق ہے. لاسٹ عید پہ بھی اس نے پکچر لی ہوئی تھی, تصویریں لی ہوئی تھی جب میں قربانی کر رہا تھا. اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی, لیکن میں نے منع کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ فاسٹ بولر عمر گل, اور عید کے اس خاص پروگرام میں عمر گل سے مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید, اور عید الاضحیٰ کے دوسرے دن ہمارے ساتھ خاص مہمان پاکستان کے ٹیسٹ فاسٹ بولر عمر گل. عمر, یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس طرح آپ نے 427 بین الاقوامی وکٹیں حاصل کی, آپ نے جس طرح کہا کہ رول ماڈل ہیں پاکستان کرکٹ میں, جو ڈسپلن کرکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں, یونس خان ٹاپ آف دا لسٹ ہیں, اور آپ نے ان جیسا کوئی کرکٹر نہیں دیکھا. کوئی ایسا بیٹسمین جس کا ڈریم ہو آپ کو کہ یار میں نے اس کو آؤٹ کرنا ہے, اور اس کو آؤٹ کیا ہو تو بس آپ نے بڑی چھلانگیں ماری ہوں؟ آبویسلی ہر پلیئر کے خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی پلیئر کو لائک اگر کوئی بیٹسمین ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں فلانے بالرز کو کھیلوں, یا اگر میں جس طرح آپ نے میری بات کی ایز بالر, تو ہمیشہ سے میری خواہش تھی جو کہ مجھے لائک بھی کرتا ہوں, اور ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں. برائن لارا کا بہت بڑا فین ہوں, رکی پونٹنگ کا. تو جب ان دونوں کو میں نے آؤٹ کیا تو مجھے کافی خوشی ہوئی, اسپیشلی ٹیسٹ سیریز میں یہاں پہ لاہور میں قذافی میں, جب برائن لارا کو میں نے 0 پہ بولڈ کیا تھا. تو آئی تھنک ون آف دا بیسٹ وکٹ ہے وہ میرے کیریئر کا. اچھا, ویسے تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ شہرت جو ہے وہ خاموشی سے کرکٹ کھیل کر حاصل کی, لیکن جس زمانے میں پاکستان کے لیے آپ کرکٹ کھیلے, پاکستان کرکٹ میں بڑے دھمال ہوئے, پاکستان کرکٹ میں بڑے اسکینڈل بھی بنے. آپ 2009 میں جب یونس خان ورلڈ T20 جیتے تو آپ اس ٹیم کا پارٹ تھے. 2010 میں جب اسپاٹس فکسنگ اسکینڈل ہوا تو آپ اس ٹیم میں موجود تھے. اس کے علاوہ 2007 میں جب ویسٹ انڈیز میں باب وولمر آپ کے ساتھ گئے لیکن واپس وہ زندہ نہیں آئے, تو آپ اس ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے.
اور 2007 وہ کیا ہوا تھا جب جنوبی افریقہ میں پہلا ورلڈ T20 شروع ہونے والا تھا اور شعیب اختر اور محمد آصف کی لڑائی ہو گئی؟ آنیسٹلی اس چیز کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ہم نیچے آئی تھنک ہم جو برگ میں ہی تھے، ہم نیچے پریکٹس نیٹ ایریا میں تھے، اور اوپر میرے خیال سے شاہد بھائی تھے، شعیب بھائی اور آصف، یہ تینوں اوپر بیٹھے ہوئے تھے ڈریسنگ روم میں پریکٹس کر کے، یہ لوگ اوپر گئے تھے، ہم نیٹ سائڈ پہ تھے. لیکن جب بعد میں ہم آئے اور ہمیں پتہ چلا کہ آصف کو مار پڑی ہے اور اس کو بلے مارے، اور اس سے پہلے ان تینوں نے آپس میں پیزے وغیرہ بھی منگائے تھے، وہ لنچ کر رہے تھے. تو جب ڈریسنگ روم میں پہنچے تو وہ پیزے کے سلائس جو ہیں وہ چھتوں پر لگے ہوئے تھے. تو کافی حیرانگی ہوئی. پھر اس کے پاس لائک یہ تھا کہ مینجمنٹ تک بات پہنچی. جب شعیب اختر واپس آیا تو کل کے ہمیں پتہ چلے گا. لائک آنیسٹلی مجھے کوئی 5-6 مہینے کے بعد پھر جب میں نے شاہد بھائی سے پوچھا کہ یہ انسیڈنٹ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار مذاق میں بات اس طرح ہوگی کہ کسی سینئر پلیئر پہ میرے خیال سے یہ لوگ مذاق کر رہے تھے. تو آصف کہیں اندر واش روم میں تھا تو وہ اندر سے ہنسا ہوگا، تو شعیب اختر کو غصہ آیا اور جا کے اس کے ساتھ پھر لڑائی ہو گئی. تو یہ انسیڈنس ہوا تھا. باقی ہم جتنے بھی پلیئرس تھے وہ نیٹ میں پریکٹس کر رہے تھے. تو آپ نے کبھی کسی کھلاڑی پہ بلہ اٹھایا، کبھی کسی کھلاڑی پہ غصہ آیا، ڈانٹا اس کو آپ نے کبھی؟ بالکل آیا ہے، اور بتانا نہیں چاہوں گا کہ کس چیز پہ آیا تھا، لیکن اس چیز کا یہ تھا کہ سر رقیب ہمارے مینیجر تھے، نیوزی لینڈ ٹور پہ تھے. اس سے پہلے اس پلیئر کو میں نے سمجھایا تھا بھی، اس کو ایز لائک بڑے بھائی کی طرح میں نے اس کو سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ یار تم یہ غلطی کر رہے ہو، ابھی تم پرفارم کر رہے ہو، لیکن کل کو اگر تمہاری پرفارمنس نہیں ہو رہے گی تو یہی مینجمنٹ، یہی لوگ آپ کو پھر ٹیم سے باہر کریں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بڑے بھائی اور اس طرح مجھے سمجھا رہے ہو. لیکن پھر وہ دوبارہ اس نے کوئی مسٹیک کی نیوزی لینڈ میں نے بلہ اٹھایا بھی تھا، لیکن پیچھے سے لڑکوں نے مجھے روکا تھا. تو اس چیز پہ پھر جرمانہ بھی ہوا تھا، مجھے 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا اس ٹائم پہ. 2009 کی بات ہے آئی تھنک. تو ایک دفعہ یہ ہوا تھا. اب تھوڑا سا میں واپس آ جاتا ہوں آپ کی کرکٹ کی طرف. عمر کرکٹ چھوڑ دی ہے اور اب کوچنگ میں آپ آ گئے ہیں. اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں 2017 میں آپ نے کرکٹ سے الگ ہو گئے تھے، اور اس سال اکتوبر میں آپ 41ویں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے. لگتا ہے آپ کو جلدی آپ نے کرکٹ سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا، یا ماحول نہیں بن رہا تھا کہ آپ کو لگا نہیں یار اب مجھے کھلائیں گے نہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں؟ یحییٰ بھائی ٹو بی آنیسٹ دل تو نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کا، لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے لائک تھوڑا سا لیٹ میں نے چھوڑا ہے. لائک کہہ سکتے کہ میں 2-3 سال اور بھی کہہ سکتا، فرسٹ کلاس میں کھیل رہا تھا، ریگولر ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا تھا HBL سے، اور کافی لائک انجوائے بھی کر رہا ہے. 2019 میں نے آل فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لی ہے. 17 میں انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ اس لیے لیے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا کم بیک ہو جائے گا. 1-2 سال میں نے کوشش کی، 16 میں لاسٹ ون ڈیز کھیلا ہوں. پھر 17-18 میں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ایک لائک آپ کہہ سکتے کہ اسپاٹ نظر آ رہی تھی کہ میں ٹیسٹ اسکواڈ میں جگہ بنا سکوں، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے ٹیسٹ ٹیم میں اسٹرگل کر رہے تھے، بالرز نہیں تھے، ایکسپیرینس لڑکے نہیں تھے، اور میں ریگولر فرسٹ کلاس کھیل رہا تھا. 10 میچز کھیل رہا تھا ڈپارٹمنٹ سے، 20 25 اوور کرتا تھا اننگز میں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کم بیک کروں گا، لیکن کم بیک نہیں ہوا. پھر میں نے کوشش کی کہ میں ڈفرینٹ لیگز، فرنچائز لیگ میں کھیل سکوں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہی ہمارا لائک بینگ اے پروفیشنل ہم نے کھیلنا ہوتا ہے، اسی سے ہمارا گھر چلنا ہے کرکٹ کی وجہ سے. لیکن کانٹریکٹ نہیں ہو رہا تھا. پھر ڈومیسٹک کنٹینیو رکھا. ڈومیسٹک میں بھی کچھ انسیڈنٹ ایسا ہوئے کہ جس کے ساتھ مجھے لگا کہ یار ابھی جو 6 ٹیموں کا وہ جو فارمیٹ آیا تھا، جس میں کوچز کو کچھ زیادہ اننیسیسری انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے پلیئرس کو، اور تھوڑا سا زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کی اتنا اچھا کیریئر ہو، 15-16 سال آپ انٹرنیشنل کھیلے ہو اور اتنے پرفارمنسز ہو، اور کل کو آپ کو ڈومیسٹک میں کوچ آپ کو کک آف کرے، آپ کو ڈراپ کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ خود ریٹائرمنٹ لے لوں. تو وہ ڈیورنگ دا سیزن میں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی، اور سارے فارمیٹ سے. آپ نے کوچ کی بات کی عمر، بورڈ کی حیثیت میں اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں غیر ملکی کوچ اچھا ہوتا ہے. کھلاڑیوں کے سطح پر ڈریسنگ روم میں کیا سوچ ہوتی ہے؟ کیا لوکل کوچ اچھا ہوتا ہے یا ڈومیسٹک کوچ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کوچز بین الاقوامی کوچ؟ ڈپینڈ کرتا ہے کوچز بھی. دیکھیے کوچ ایک
فادر فگر کی طرح ہوتا ہے, بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے سارے پلیئر کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک کو ایک طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, دوسرے کو دوسرے طریقے سے, وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ فارنر ہو یا آپ کا ڈومیسٹک اپنا لوکل بندہ ہو. جب آپ کے اگر کوچنگ ایتھکس اس طرح ہوں گے کہ آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہو پلیئرس کے درمیان میں, آپ کا کوآرڈینیشن اچھا نہیں ہے پلیئر کے ساتھ, تو کبھی بھی آپ اچھے کوچ نہیں بن سکتے. میرے خیال سے ہمارے پاکستان میں اچھے کوچز ہیں, یہاں پہ کافی لیجنڈ ہے ہمارے. اگر آپ بیٹنگ سائڈ پہ دیکھ لے, آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں, جس طرح یونس بھائی ہے, یوسف بھائی ہے, انزی بھائی ہے, یا بالنگ میں اگر آپ دیکھیں اظہر محمود زبردست کوچ رہے, باقی کافی سارے پلیئرز ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی کوچنگ ایتھک کیا ہے, آپ کس طرح کوچنگ کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ چیز میٹر کرتا ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن اور ڈریسنگ روم کا ماحول اور پلیئر کو آپ ایکولی ٹریٹ کرتے ہو کہ نہیں, تبھی آپ کو جو نا آپ اس کوچ کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں. آپ بھی اب کوچنگ کی طرف آ گئے ہیں, تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے بحیثیت کوچ ان چیزوں کو اپلائی کیا, کیونکہ جب آپ ٹیم میں ڈریسنگ روم میں موجود تھے, کہتے ہیں پاکستان کا جو بالنگ اٹیک ہے بڑا لیتھل بالنگ اٹیک ہے. شاہین, حارث, وسیم, زمان خان ہیں, حارث رؤوف ہیں, حسنین ہیں, تو آپ نے کیسے مینیج کیا ان سب کو؟ 2-3 پلیئر کے ساتھ تو میں لائک لاسٹ 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں. جس طرح میں نسیم شاہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, کوئٹہ گلیڈیٹر میں نے اس کے ساتھ کام کیا, 2-3 سال کام کیا, حسنین کے ساتھ کام کیا. باقی جو پلیئرس تھے لائک آپ شاہین کی بات کر رہے ہو, حارث یا زبان کی, تو پہلی دفعہ میرے ان کے ساتھ انٹریکشن تھی ابھی نیوزی لینڈ سیریز میں. تو آنیسٹلی ٹائم تو اتنا نہیں ملا کہ ہم ان کے ساتھ لائک اس کی اسکل پہ کام کر سکے یا ان کے بالنگ ایکشن پہ کام کر سکیں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا. ہارڈلی ہم نے 3-4 دن ہمیں کیمپ کے لیے ملا, پھر میچز اسٹارٹ ہوئے, شروع ہوئے, بیک ٹو بیک میچز تھے. لیکن کوشش رہی کہ ڈیورنگ دس سیریز جو لڑکے تھے ان کے ساتھ ان کی جو گیم اویئرنیس ہے اس پہ کام کر سکوں. ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ بات کرتا رہا, ان کا فیڈ بیک لیتا رہا. کافی اچھا رسپانس ملا پلیئرس کا. دوسرا یہ ہے کہ ان لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا بھی ہوں ڈومیسٹک میں, کچھ لڑکے ہمارے کے پی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کچھ کے ساتھ پی ایس ایل میں کھیلا ہوں. تو یہ تھا کہ اپنے آپس میں وہ جو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ برقرار تھا, اور جو ایک فرینڈ شپ یا ایک بڑے بھائی کی طرح جس طرح میں ٹریٹ کر رہا تھا, تو وہ لڑکے بھی کافی ایزیلی میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. کافی لائک کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھا ان میں, جو بھی ان کو پرابلم آ رہی تھی تو وہ پوچھ رہے تھے, تو میرے لیے کافی ایزی تھا. 13 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے عمر آپ, 427 وکٹیں آپ نے حاصل کیں, 47 ٹیسٹ میچ, 160 ون ڈے انٹرنیشنل اور 130 ون ڈے انٹرنیشنل اور 60 T20 میچ آپ کھیلے, اور دنیا میں آپ نے ہر جگہ بال ڈالا. لیکن جب کوچ بن کے ڈریسنگ روم میں گئے اور اس شعبے میں جس میں آپ نے اپنے آپ کو منوایا, فاسٹ بالنگ, وہاں پر آج بالرز کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. خود بال کرنا اور کسی کو بال کرنے کے لیے پریپیئر کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ سم ٹائم آپ ہوتے ہیں نا کہ جس طرح ہم چلے جاتے پاس کی طرف چلے جاتے جب ہم خود کھیلتے تھے, یا جب وقار بھائی کوچنگ کرتے تھے, یا کوئی اور اس طرح کی کوچز کی بات میں کرتا ہوں. جب آپ بڑے پلیئر ہوتے ہیں اور جب وہ کوچنگ کرتے ہیں نا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. سیم گوز ود می کہ ابھی اگر میں کسی پلیئر کو دیکھتا ہوں اور ان سے پرفارمنس نہیں ہوتی, تو آبویسلی بندہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آن دا ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوچنگ لیول پہ آتے ہو تو ہر بندہ ایک جیسے نہیں ہوتا. اب اگر وقار بھائی ہمارے کوچنگ کرتے تھے تو ہم وقار بھائی کی طرح وہ تو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وقار یونس کی طرح وہ ہم پرفارمنسز دے سکیں, لیکن ہم وقار یونس سے تو نہیں بن سکتے. وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے قریب جائے, لیکن وہ بھی بہت بڑی بات ہے. سیم ابھی جب میں کوچنگ کی طرف آیا ہوں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پلیئرس کے اپنے سکلز ہیں ان کو اور امپاور کروں, ان کو اور ان پہ کمانڈ حاصل کر سکوں. اب اگر ایک پلیئر ہے اس کی جو سکلز ہے یا اس کی جو ویرائٹی, اگر وہ تیز بال کر رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بتاؤں کہ اور تیز بال کروں. اس کے بعد دوسری چیزیں سلوور ون پہ یا اور ویریشن پہ میں پھر اس کے بعد کام کروں گا. لیکن اس کی جو پہلی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اور اس پہ کمانڈ حاصل کرنا ہے, تبھی جا کے وہ اور زیادہ مزید. لیکن عمر, میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے فاسٹ بالر, انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد ڈریسنگ روم میں آنا, شرٹ اتارنا, کوچ کی شرٹ پہننا, آپ نے کہا مشکل کام ہے. خود پرفارم کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور کسی سے پرفارمنس لینا. تو جب بالر آپ کا پرفارم نہیں کرتا اور بینگ اے کوچ میڈیا آپ کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے, تو کیسا فیل کرتے ہیں؟
ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोच की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप प्लेयर्स को लाइक आप इस चीज़ को ये भी देख सकते हैं कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाइड हो. हमारे माजी में जिस तरह, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब आप लोग डिलीवर नहीं करते तो कोच हाथ खड़े कर देते थे. वो कहता है जब ग्राउंड में लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे मैं क्या करूँगा. तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लड़के परफॉर्म नहीं करते, बीइंग अ बॉलिंग कोच आप आके पीछे खड़े होते हैं, आप कहते हैं नहीं परफॉर्म किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल. अब बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब अगर आप सक्सेस को ऑन करते हो तो फिर आप फेलियर को भी ऑन करते हो. सर ऐसा तो नहीं होता, अगर सक्सेस की आप बात कर रहे हैं तो वो बॉलर उसको एंजॉय करेगा, लेकिन अगर वो पिटेगा तो बोलेंगे यार बॉलिंग कोच उमर गुल है. नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं. ये टीम गेम होता है और कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता कि वो जानबूझ के परफॉर्म ना करे. लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली जब अगर आप परफॉर्म करते हो तो वो तो वैसे भी सब आपकी तारीफ़ करते हैं, परफॉर्मेंस को सब ऑन करता है. लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, आप बुरा परफॉर्म करते हो, या एक प्लेयर, अगर मेरा कोई प्लेयर होता है बॉलर, वो परफॉर्म नहीं करता, लेकिन एंड ऑफ द डे वो तो मैं बाहर से उसको वॉच करता हूँ कि जो उसको प्लान मिले है वो उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके जो एफर्ट है वो उस लेवल पे है कि नहीं. उसके बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं होता, अगर वो उसने अपनी एफर्ट की, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, उसके प्लान एग्जीक्यूशन भी अच्छा है लेकिन रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव आया. सम टाइम आप अच्छे एग्जीक्यूशन की कोशिश करते हो लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, तो तब एज कोच, एज प्लेयर आप चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ यार एफर्ट की है प्लेयर ने लेकिन रिजल्ट फेवर में नहीं आया. तो तब तो आप उस चीज़ को आप ले सकते हो कि यार प्लेयर ने एफर्ट किए है और अच्छे रिजल्ट नहीं आया या परफॉर्म नहीं हुआ. लेकिन जब आप अगर कोई प्लेयर आपके प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं करता या उसकी एफर्ट नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली आप प्लेयर को ब्लेम करते हो. उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे. एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद. और ईद उल अज़हा के दूसरे दिन हमारे साथ ख़ास मेहमान पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल. दैट्स ट्रू, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फॉर्म टेम्प्रेरी है, क्लास परमानेंट है. बट उमर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आप इस टीम में ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, आपने फास्ट बॉलर्स के साथ काम किया और कहते हैं कि हमारा जो सब फास्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ लूप होल्स भी तो होंगे ना इन फास्ट बॉलर के. आपको क्या लगता है वो क्या है? नहीं, बिल्कुल होते हैं, लूप होल भी है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता. अब जिस तरह लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शाहीन अभी इस टाइम मेरे ख़्याल से वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है नए बॉल के साथ. जिस तरह वो टी20 में करता है या वनडे या टेस्ट में करता है नए बॉल के साथ. ऑन द सेम टाइम मैंने उसको सामने भी कहा कि उसको लाइक एक तो उसको इंजरी हुई है, इंजरी के बाद उसने कम बैक किया है. उसको थोड़े से लाइक पुराने बॉल पे या जब एंड के जब ओवर में आते हैं तो उसको और मेहनत करनी होगी, उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा करना. क्योंकि जब आप बीइंग अ स्ट्राइक बॉलर, आपसे टीम की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप तीनों फेजेस में, लाइक नए बॉल के साथ, मिडल में और डेथ में, आपने उन टीम के लिए परफॉर्म करना है. और जब भी टीम की रिक्वायरमेंट जैसे भी होती है, जो भी उस टाइम पे आपका रोल होता है, आपने डॉट बॉल करने या विकेट दिलानी है. तो मेरे ख्याल से जिस तरह शाहीन है एंड पे उसको थोड़ा सा और मेहनत कर. तो आपने क्या काम किया शाहीन के साथ? जिस तरह आपने कहा कि जितना यूज़फुल, जितना कारगर वो फर्स्ट स्पेल में होते हैं, नए बॉल के साथ आपको डिलीवर करके देते हैं, सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे नज़र नहीं आते. तो आपने बीइंग अ फास्ट बॉलिंग कोच उनके लिए क्या प्लान सेट किया, किस तरह आपने उनके साथ काम किया? देखिए यही भाई, जिस तरह अर्ली मैंने कहा कि हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम किसी स्किल्स पे, उनके स्किल्स पे, स्पेशली बॉलिंग पे काम कर सके. क्योंकि 3-4 दिन का टाइम था. शॉर्ट टाइम के लिए मुझे एक असाइनमेंट मिला था न्यूजीलैंड सीरीज़ के. उससे पहले कुछ नए लड़के थे अफ़गानिस्तान टीम के लिए. इवन अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के लिए भी जब हम गए थे तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन का टाइम था जिसमें हमने 3 मैचेस के लिए 1-2 दिन का कैंप किए. और फिर उसके बाद फिर वापसी. सेम गोज़ विद न्यूजीलैंड. रोज़े थे, इतना टाइम नहीं मिला. 2-3 दिन का वो था, कैंप था. फिर बैक टू बैक मैचेस थे, ईद आई बीच में, फिर हमारे 2-3 दिन का गैप आया. तो ऑनेस्टली कोई काम उनके साथ सच लाइक उसकी बॉलिंग स्किल पे तो कोई काम नहीं करता. लेकिन हाँ ये है डे टू डे फेयर देख रहे थे आप? हाँ, डे टू डे, मैच टू मैच हम उनको वॉच कर रहे थे कि लास्ट मैच से जो प्रीवियस मैच था उसमें जो गलती कि हम नेक्स्ट मैच में क्या उसको बेहतर कर सकते हैं. गेम अवेयरनेस के बारे में, सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है,
اور کنڈیشن کو اڈاپٹ کرنا ہے. شاہین ماشاءاللہ ہمسیلف کافی اچھا، وہ کافی کلیور ہے، لائک اس کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، آلویز دیئر از روم آف امپرومنٹ. کافی اس کو ابھی بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ ٹاپ لیول پہ فنش کرنا چاہتے ہو. شاہین ہو گیا، یا جس طرح حارث رؤوف ہو گیا، جس طرح پچھلے 3-4 سال اسی PSL میں پرفارم کر رہے یا پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے، تو میرے خیال سے سینئر بالر بن چکے ہیں. لیکن ان فیوچر اگر لانگ ٹرم یا کوئی زیادہ ٹائم ملتا ہے تو اوبویسلی چیزیں ہیں جن پہ کام کیا جاتا ہے. آپ کو افسوس ہے عمر کہ بہت کم مدت کے لیے آپ کو پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا؟ آپ کو لمبا ٹائم ملنا چاہیے تھا. آنیسٹلی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے لائک یہ موقع دیا گیا کہ میں پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر سکوں، اور میں اس چیز کو آنر بھی کرتا ہوں. اور لائک میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ جس ٹیم کے لیے میں کھیلا ہوں، پاکستان نے مجھے ایک نام دیا، پہچان دیا، اور پھر اس کے لیے پھر دوبارہ آپ کوچنگ کرتے ہو، تو پہلے تو کافی آنر کی بات ہے، میرے پراؤڈ مومنٹ تھا. اور آبویسلی اپنے کنٹری کے لیے لانگ ٹرم ان فیوچر اگر موقع ملتا ہے تو میں زیادہ اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا، زیادہ چیلنجز اور لوں گا. ابھی تو میرا شارٹ ٹرم اسائنمنٹ تھا اس چیز کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ لڑکوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان فیوچر اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا. 2011 میں انڈر دا کیپٹنسی شاہد آفریدی آپ ورلڈ کپ کھیلے انڈیا میں. اس وقت آپ کے پاس بہترین ہیرے موجود ہیں فٹ کرنے کے لیے فاسٹ بولنگ کی لائن اپ میں. میں اگر عمر گل سے یہ پوچھوں کہ عمر آپ کے خیال میں ہمیں 5 فاسٹ بالر کے ساتھ انڈیا جانا چاہیے، ہمیں 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جانا چاہیے، تو وہ کون ہونے چاہیے؟ دیکھیے ابھی اگر ریسنٹلی آپ بات کریں جو ٹیم کے ساتھ ریگولر وائٹ بال کے ٹیم میں ہے، تو آپ اس میں حارث ہو گیا، حارث رؤوف ہو گیا، شاہین ہے، نسیم شاہ آف کورس میرے خیال سے ون آف دا بیسٹ بالر ہے پاکستان کا اس ٹائم پہ تینوں فارمیٹ میں. پھر اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو آل راؤنڈر کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو وسیم جونیئر 2-3 سال سے ٹیم کے ساتھ ہے. آپ اسٹریٹ ابھی اس کو لائک ایک بڑے ایونٹ کے لیے کسی نئے پلیئر کو نہیں لے کے آ سکتے. وسیم جونیئر ہوگا. پھر اگر آپ پیس کی طرف جاتے ہو، لائک آپشن ہمارے پاس بڑا مشکل ہے سلیکٹ کرنا، لیکن اگر آپشن میں چلے جاتے ہو تو 5واں اور 6واں بالر جو ہوگا وہ میرا احسان اللہ یا زمان خان. اچھا، تو اب مجھے ایک بات بتائیں. ابھی آپ نے بات کی کہ بڑے پرومسنگ فاسٹ بالر آپ نے کہا نسیم شاہ، انہوں نے بھی اپنے کریئر میں جس طرح رائز کیا، آسٹریلیا گئے، لوگوں نے بولا یار اسکول کا بچہ ہوم ورک کر رہا تھا، اس کو ٹیم کے ساتھ لے کر آ گیا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جب ٹیم سے باہر ہوا تو مجھے اچھے برے کی تمیز آئی، اور انہوں نے اپنے زور بازو پر بڑا شاندار کم بیک کیا. ان کو صرف ٹیسٹ کا بالر کہا جاتا تھا، انہوں نے وائٹ بال میں اپنی اہمیت کو منوایا. لیکن آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب بھی ہم بہت زیادہ لوڈ ڈال رہے ہیں اپنے فاسٹ بالر کے اوپر، اتنی زیادہ ویرائٹی ہونے کے باوجود اب بھی ہم یہ ٹرینڈ نہیں سیٹ کر رہے کہ بھائی ہر فاسٹ بالر ہر سیریز ہر میچ نہیں کھیلنا چاہیے. اب میرے خیال سے ابھی جو لاسٹ سیریز ہوئی تھی اس میں پہلے سی پلیئرس کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے پہلے 3 میچز ان 3 بالروں نے کھیلنا ہے، پھر نیکسٹ 2 میچز دوسرے روٹیٹ کر رہے تھے. آپ نے نیوزی لینڈ سیریز میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے پاس 5-6 بالرس تھے جن کو روٹیٹ کر رہا تھا. تو ابھی جو کوچنگ سٹاف آیا تھا اسپیشلی مکی نے ان کو ڈائریکشن دی ہوئی تھی گرانٹ کو کہ آپ نے ان پلیئر کو جو نہ روٹیٹ کرنا ہے. تو میرے خیال سے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹائم 5-6 بالر ہو، آپ کو اس کو لائک روٹیٹ کرتے رہتے ہو اور ڈفرینٹ میچز میں آپ ڈفرینٹ پلیئر کو کھلاتے ہو. تو میرے خیال سے یہ اچھا ہے، اس سے جو پلیئرس پہ ایک برڈن ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن اسٹل میرے خیال سے ہمیں ریڈ بال کے لیے تھوڑے سے بالرس کو تیار کرنا ہوگا، اس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. وائٹ بال میں تو ہمارے پاس 6 سے 7 لڑکے ایسے ہیں جو ریڈی ہے، جو آپ کے لیے کھیل بھی رہے اور کھیل بھی سکتے ہیں. لیکن جو چیز کا ہم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں ریڈ بال میں، ہمیں تھوڑی سی اور زیادہ محنت کرنی ہوگی. تو آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ حارث اینڈ شاہین شاہ آفریدی وائٹ بالنگ میں پاکستان لکی ہے کہ یہ 2 ایسے بالر ملے ہیں. ہم کو ان کو ٹیسٹ کرکٹ سے دور رکھنا چاہیے اگر ہم ان کو لمبا کھلانا چاہتے ہیں.
دیکھیں میرے خیال سے شاہین اور نسیم شاہ واحد ایسے بالر ہیں کہ جو آپ کے ریڈ اور وائٹ دونوں فارمیٹ کھیلتے ہیں. شاہین کھیل بھی رہا تھا, پرفارمنس بھی اس کی بڑی اچھی ہے, لیکن اس کو جب انجری ہوئی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سے لائک اوائڈ کر رہا ہے کہ ریڈ بال زیادہ نہیں کھیلے. لیکن میرے خیال سے اس کو کرکٹ کھیلنی چاہیے ریڈ بال, کیونکہ بینگ سینئر بالر نسیم شاہ اور شاہین شاہ جب آپ ٹیم میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو نئے لڑکے ہوتے ہیں, جو ینگسٹر ہوتے ہیں, اس کو آپ ریڈی کرتے ہو. جس طرح میں نے الیان ہم نے بات کی کہ جب شعیب اختر سمی, شبیر احمد جب وہ کھیل رہے تھے تو ہم باہر بیٹھ کے میں واچ کرتا تھا کہ یار یہ لوگ اندر پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, پریشر سچویشن میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ہی کہ اگر آپ کے پاس ریڈ بال میں نسیم شاہ اور شاہین اگر کھیلتے تو جو تھرڈ بالر ہوگا یا جو باہر بینچ پہ بیٹھا ہوگا تو وہ ان سے سیکھنے کو, ان بالرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میرے خیال سے ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. شاہین کو اسپیشلی, حارث آپ کے پاس ایک پیس بیٹری ہے, پھر احسان اللہ ایک ایسا ینگ بالر ہے کہ جو تیز بھی ہے, نیپی بھی ہے, اس کے ایکشن بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ بیٹسمینوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں 2-3 بالر اور گروم کرنے کہ جو آگے جا کے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے سروسز دے. فاسٹ بولنگ کے گارڈ ہیں عمر, لیکن لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو نئے بال کے ساتھ فاسٹ بالر کو مینیج کرنا اوپنرز کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اصل میں فاسٹ بالر کا پتہ چلتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ اسپیل کے اندر, اور آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انڈیا کی پچز کے اوپر وہی ٹیم اوپر جائے گی جس کا فاسٹ بولنگ اٹیک اچھا ہوگا. لیکن فاسٹ بالر بھی وہ ہونے چاہیے جن کو بال کرنے کا آرٹ ہو, صرف اسپیڈ کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں. نہیں, بالکل آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ لاسٹ اگر آپ ٹیسٹ سیریز کی بات کریں یا ایون ون ڈے میں بھی, جو ریسنٹلی ہم پچھلے سال 1.5-2 سال میں ہم پاکستان میں جو ہم ہوم سیریز کے لیے ہارنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے فاسٹ بالر نے وکٹیں نہیں لی, کیونکہ یہاں پہ جو کنڈیشن ہوتا ہے تو ریورس سوئنگ کو جو جس کو زیادہ اچھا آتا ہے, جس کو زیادہ سکلز کا پتہ ہو ریورس سوئنگ کا, تو آپ میچز جیت سکتے ہو. کیونکہ جب آپ ٹیسٹ میچ میں 20 وکٹیں جب تک آپ نہیں لوگے تو آپ میچ نہیں جیت سکتے. انگلینڈ سیریز کی بات اگر آپ کرتے ہو تو ان کے بالر نے 135-130 پہ 5 آؤٹ کیے, اینڈرسن نے آؤٹ کیے, جو دوسرا رابنسن تھا اس نے 5 آؤٹ کیے. ان کو ایک آرٹ تھا, ان کو آ رہا تھا ریورس سوئنگ کرنا, جس کی وجہ سے ہمارے بیٹسمین کو اسٹرگل ہو رہی تھی. لیکن اگر آن دا ادر سائڈ دیکھیں تو ہمارے جو فاسٹ بالرز تھے جو ہم مشہور تھے ریورس سوئنگ کے لیے, ہم نے اس طرح کی بالنگ نہیں کی جس کی وجہ سے ہم وہ سیریز ہار گئے. عمر آپ کا بہت شکریہ, یہ آپ نے عید الاضحیٰ کے سیکنڈ ڈے ہمارے لیے وقت نکالا اپنی مصروفیات میں سے. اور ڈیفینیٹلی جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کیمرے کی آنکھ کے اوپر اپنے چاہنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے ساتھ. بالکل, پہلے تو سب کو بہت بہت عید مبارک, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے عید کو منا رہے ہوں گے. بس یہی دعا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے میرے کرکٹ کیریئر میں جس طرح سپورٹ کیا, دعائیں کرتے رہے. آگے جو باقی جو پروفیشنل میرے کیریئر کا ہے ایز کوچ, تو آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سپورٹ کریں گے, اس طرح آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی. تو ونس اگین وش یو اے ویری ہیپی عید مبارک, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم اور خوش رکھیں. تو بہت شکریہ آپ کا. عمر گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کے اس خاص پروگرام میں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا, اس امید, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. اپنے آج کے مہمان عمر گل کے ساتھ اسکور کی پوری ٹیم کے ہمراہ سید یحییٰ حسینی آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.